اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں کہیں بھی ہیں اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے اور سب کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ ہجرت کے سفر پر تھے اور ایک بستی سے گزرتے ہوئے ان کا ایک جابر بادشاہ سے واسطہ پڑا۔ اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس آدمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم سارہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ میری مومن بہن ہے، لہٰذا تم میری تکذیب نہ کرنا، یعنی میرے خلاف نہ جانا، جو میں نے کہا ہے وہی کہنا۔ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا اور جب آپ آئیں اور یہ بادشاہ مذموم ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، یعنی ناپاک ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، تو آپ رضی اللہ عنہا نے نماز شروع کر دی اور یہ دعا مانگی، یا اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے خاوند کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ ہونے دے۔ چنانچہ اس کی اللہ کے حکم سے پکڑ ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ حضرت سارہ نے کہا، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھے قاتل کہیں گے۔ چنانچہ اس بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ پھر اپنے مذموم ارادے سے بڑھا، یعنی ناپاک ارادے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھا، تو حضرت سارہ نے نماز شروع کر دی اور یہ دعا مانگی، یا اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں اور اپنے خاوند کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ ہونے دے۔ چنانچہ اس کی یعنی بادشاہ کی اللہ کے حکم سے پھر پکڑ ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ حضرت سارہ نے کہا، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھے قاتل کہیں گے۔ چنانچہ اس بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس بادشاہ نے اپنے دربان کو بلوایا، یعنی جو اس وقت کا کافر بادشاہ تھا اس کو بلوایا اور کہا، اس نے اپنے دربان کو بلوایا اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسانی مخلوق کو نہیں لائے بلکہ تم شیطان کو میرے پاس لائے ہو۔ جاؤ، اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور ساتھ میں ہاجر یعنی حضرت ہاجرہ کو بھی بطور خادمہ حضرت سارہ کے سپرد کیا۔ حضرت سارہ واپس لوٹی تو ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کافر و فاسق کے ارادے کو خاک میں ملا دیا اور یہ خادمہ دلا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کس طرح سے اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو نوازتا ہے، اور پیغمبروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں، خاص رحمتیں اور خاص معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آزمائشیں تو پیغمبروں پر بھی آئی ہیں اور وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اللہ رب العزت پر کے حکم پر ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے بھی نوازا، جو نہ صرف اس دنیا کے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام دیے، اور قرآن پاک میں لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں پر مٹی کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کو قبروں میں بھی زندہ رکھا گیا، اور قرآن پاک میں لکھا اللہ نے کہ پیغمبر زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور خالص دین ایمان کے ساتھ مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچا اور پکا مومن بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول کر لے اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں۔ ہمارے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی دائرہ اختیار میں ہے سب کچھ، جو بھی روئے زمین میں ہے، جو بھی ہمارے دل میں ہے، جو ہماری نیتیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین ایمان پر قائم رکھے اور ہماری تھوڑی سی کاوشوں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ